رات کے دوسرے پہر اسپتال اس کی چیخوں سے لرز اٹھا۔ ڈاکٹر باران، آپ کو یہ کیس دیکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر ہینا اویلیبل نہیں ہے۔ کچھ پل بعد وہ میٹرنٹی وارڈ میں انٹر ہوا۔ منہ مانگی قیمت دوں گی، بس بچے کو مار دو، ایک عورت نے اس کو کہا، مگر وہ ناگواری سے اپنا کام کرنے لگا کہ اس کی نظریں پیشنٹ سے ٹکرائیں۔ وہ ساکت رہ گیا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، ایک دل سوز چیخ کے ساتھ ایک خوبصورت سا بچہ باہر نکلا۔ شہر کا سب سے قابل ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ اس بچے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، کیونکہ رات کا وقت تھا۔ گھڑی کی سوئیاں 12 کا ہنسا عبور کر چکی تھی۔ پورا شہر نیند کی آغوش میں جا چکا تھا، مگر شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کی چوتھی منزل پر واقع میٹرنٹی یونٹ میں بے چینی اپنے عروج پر تھی۔ لمبی راہداریوں میں دوڑتے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ مختلف مشینوں کی مسلسل آوازیں ماحول میں عجیب سا تناؤ پیدا کر رہی تھی، اور ان سب آوازوں کے درمیان ایک آواز ایسی تھی جو ہر سننے والے کے دل پر اثر چھوڑ رہی تھی۔ علیزے کی تکلیف سے بھری چیخیں۔ وہ کئی گھنٹوں سے درد کی اذیت سہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، پیشانی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی اور سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ہر چند لمحوں بعد درد کی نئی لہر اس کے وجود کو جھنجھوڑ دیتی اور اس کے ہونٹوں سے بے اختیار سسکی نکل جاتی۔ اسی دوران نرس عائشہ تیزی سے ڈاکٹر روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے باران اپنی فائل مکمل کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے سر اٹھا کر عائشہ کی گھبرائی ہوئی حالت دیکھی تو فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ سر، لیبر روم میں موجود پیشنٹ کی حالت تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر ہینا سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ ہمیں ابھی آپ کی ضرورت ہے۔ پاران نے مزید کچھ نہ پوچھا، فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ وہ برسوں سے ڈاکٹر تھا اور جانتا تھا کہ بعض اوقات ایک لمحے کی تاخیر بھی کرنا قابل تلافی نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ چند ہی لمحوں بعد وہ لیبر روم کے دروازے پر تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک اور اذیت بھری چیخ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے ایک نظر پورے ماحول پر ڈالی۔ عملہ پریشانی کے عالم میں مصروف تھا، جبکہ بیڈ پر موجود علیزے درد سے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ پاران آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک خاتون اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب تھی۔ لباس مہنگا تھا، مگر چہرے پر عجیب سی سختی جمی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں، پاران نے مختصر سا جواب دیا۔ اگر معاملہ مریضہ سے متعلق ہے تو جلدی کیجیے، وقت بہت کم ہے۔ خاتون نے آس پاس دیکھا اور اپنی آواز مزید آہستہ کر لی۔ آپ کو جتنی رقم چاہیے میں دوں گی، لیکن ایک شرط ہے۔ پاران کی بھویں سکڑ گئی۔ کیسی شرط؟ وہ عورت ایک لمحے کو رکی، پھر بولی، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ اسے ہمارے حوالے مت کیجیے گا، کہیں بھی بھیج دیجیے، بس ہماری زندگی سے دور کر دیجیے۔ چند لمحوں کے لیے پاران خاموش رہ گیا۔ شاید اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ کوئی ایسی بات بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ آپ کو احساس ہے آپ کیا مطالبہ کر رہی ہیں؟ میں پوری طرح ہوش میں ہوں، عورت نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ آپ صرف میرا کام کر دیں، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ پاران کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یہ اسپتال ہے، یہاں زندگیوں کو بچایا جاتا ہے، سودا نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ دوبارہ ایسی بات کریں گے تو مجھے سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ عورت کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ آپ جذباتی ہو رہے ہیں ڈاکٹر، آپ حقیقت نہیں جانتے اور مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں، پاران نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میرے لیے صرف ایک حقیقت اہم ہے، وہ یہ کہ ایک ماں اور اس کا بچہ اس وقت میری ذمہ داری ہے۔ نرس عائشہ، جی سر، ان خاتون کو باہر لے جائیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ مریضہ کے قریب نہ آئے۔ عورت نے غصے سے پاران کو دیکھا، مگر اس وقت کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ پلٹی اور باہر چلی گئی۔ پاران نے گہرا سانس لیا اور اپنی تمام تر توجہ مریضہ کی طرف مرکوز کر دی۔ علیزے کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زیادہ کمزور ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ شدید تھکن کا شکار دکھائی دے رہی تھی۔ علیزے، میری آواز سن سکتی ہیں آپ؟ مدن سے جنبش ہوئی۔ بہت اچھا، ہمت رکھیے، آپ کو بس تھوڑا سا اور ساتھ دینا ہوگا۔ درد کی ایک اور شدید لہر اٹھی اور علیزے کا وجود پوری طرح کانپ گیا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دی، آنسو اس کی پلکوں سے بہہ رہے تھے، اور پھر اس کی نظریں پاران کے چہرے پر جا ٹھہری۔ اگلے ہی لمحے جیسے وقت رک سا گیا، پاران کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے دوبارہ غور سے سامنے موجود چہرے کو دیکھا۔ برسوں گزر گئے تھے، مگر وہ اس چہرے کو بھول نہیں سکتا تھا۔ علیزے، یہ نام اس کے دل میں گونجا، مگر ہونٹوں تک نہ آ سکا۔ اس کے ذہن میں ایک ساتھ ہزاروں یادیں جاگ اٹھی، پرانے دن، ادھورے سوال، خاموش جدائیاں، سب کچھ ایک ہی لمحے میں لوٹ آیا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے سامنے موجود مریضہ وہی لڑکی ہے جسے وہ برسوں پہلے اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھتا تھا، مگر اس وقت سوال پوچھنے کا وقت نہیں تھا۔ حالات نے اسے سوچنے کی مہلت نہیں دی۔ سر، پیشنٹ کی حالت؟ نرس کی آواز نے اسے حال میں واپس کھینچ دیا۔
فرحان نے فوراً خود کو سنبھالا، ابھی اسے صرف اپنا فرض یاد رکھنا تھا۔ اس نے علیزے کو حوصلہ دیا، اسے سانس لینے کی ہدایت دی اور پوری توجہ کے ساتھ اس سے اپنی ذمہ داری نبھانے لگا۔ کمرے میں ہر شخص کی نظریں اسی کی طرف تھیں۔ ہر گزرتا لمحہ فیصلہ کن ثابت ہو رہا تھا۔ پھر اچانک وہ لمحہ آ گیا جس کا سب انتظار کر رہے تھے۔ علیزے نے پوری قوت کے ساتھ آخری بار زور لگایا۔ اس کی چیخ پورے کمرے میں گونجی اور اگلے ہی لمحے ایک ننھے وجود کی رونے کی آواز فضا میں پھیل گئی۔ چند لمحے پہلے تک جو کمرہ تناؤ سے بھرا ہوا تھا، وہاں اب ایک نئی زندگی کی آمد کا اعلان ہو چکا تھا۔ مبارک ہو سر، بیٹا ہوا ہے، نرس نے خوشی سے کہا۔ پاران خاموش کھڑا رہا، اس کی نظریں نومولود بچے پر جم گئی۔ نرس نے بچے کو صاف کر کے اس کی طرف بڑھایا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے سنبھال لیا۔ ننھا سا وجود زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ننھے ہاتھ ہوا میں حرکت کر رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر صحت مند تھا۔ باران نے ایک نظر بچے کو دیکھا اور پھر بے اختیار علیزے کی طرف نگاہ اٹھائی۔ اس کے دل میں عجیب سا طوفان برپا ہو گیا۔ برسوں سے دبے جذبات ایک ہی لمحے میں بیدار ہو گئے۔ وہ شخص جسے پورا شہر مضبوط اعصاب والا ڈاکٹر سمجھتا تھا، جو بڑے بڑے حادثات اور پیچیدہ آپریشنز میں بھی کبھی نہیں گھبرایا، آج اپنی آنکھوں میں اترتے آنسو نہ روک سکا۔ ایک قطرہ اس کے گال پر بہا، پھر دوسرا، اور وہ خاموشی سے اس نومولود کو باہوں میں لیے کھڑا رہا، جبکہ اس کے دل میں ماضی کے بے شمار دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ 10 ماہ پہلے وی آئی پی روم کی فضا حد درجہ خاموش تھی، ایسی خاموشی جو انسان کے دل پر بوجھ بن کر اترتی ہے۔ کمرے میں نصب مشینوں کی ہلکی ہلکی آوازیں اس سکوت کو توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ سفید دیواریں، تیز روشنی، دعاؤں کی ملی جلی مہک اور ہر طرف پھیلی بے رنگی، سب کچھ مل کر عجیب سا منظر پیش کر رہے تھے۔ پاران کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بہت گہرے اندھیرے سے واپس لوٹ رہا ہو۔ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، سر میں ایسی ٹھیس اٹھ رہی تھی جیسے کسی نے لوہے کا بھاری ہتھوڑا مسلسل اس پر مارا ہو۔ اس نے ہلکی سی جنبش کی تو بازو میں لگی ڈرپ اور جسم پر بندھی پٹیوں کا احساس ہوا۔ سانس لیتے ہوئے سینے میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، روشنی فوراً اس کی آنکھوں میں چبھی تو اس نے پلکیں دوبارہ بند کر لی۔ چند لمحے بعد دوبارہ ہمت کر کے آنکھیں کھولی تو دھندلے مناظر آہستہ آہستہ واضح ہونے لگے۔ اس کے ذہن میں آخری یاد ابھرنے لگی۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ وہ مسلسل کئی گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد اسپتال سے نکلا۔ جسم تھکن سے چور تھا، لیکن دل عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا۔ اسے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ اسے یقین تھا کہ علیزہ اس کا انتظار کرتے کرتے شاید جاگتے جاگتے سو گئی ہوگی۔ وہ اکثر ایسا ہی کرتی، اس کے واپس آنے تک جاگتی رہتی، چاہے رات کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے۔ پھر اچانک اسے وہ منظر یاد آتا ہے جس نے اس کی سانس روک دی۔ سامنے سے آنے والی گاڑی کی تیز روشنی، بے قابو رفتار، خوفناک آواز، اور پھر سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ فرحان کے ہونٹوں سے درد بھری آہ نکلی۔ اس معمولی سی آواز پر قریب بیٹھی خاتون چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ کئی لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، جیسے یقین کر رہی ہوں کہ واقعی اس نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ میرے بچے، فرحان، ان کی آواز لرز گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ کرسی چھوڑ کر اس کے قریب آ گئی۔ ان کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی، چہرے پر تھکن کے واضح اثرات تھے۔ فرحان نے دھندلی نظروں سے انہیں دیکھا۔ یہ شمائلہ بیگم تھی، اس کی ماں، جن کے چہرے پر اس وقت خوشی اور خوف دونوں اکٹھے موجود تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تم نے آنکھیں کھول دی، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہم پر کیا گزری ہے۔ شمائلہ بیگم کی آواز بھر آ گئی۔ تم نے تو سب کی جان نکال دی تھی۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور آنسو صاف کرنے لگی۔ فرحان نے بمشکل ہونٹ ہلائے۔ پانی فوراً گلاس اس کے قریب کیا گیا۔ چند گھونٹ پینے کے بعد اس کی حالت میں معمولی بہتری آئی۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ درد، بہت درد ہو رہا ہے۔ شمائلہ بیگم کی آنکھیں دوبارہ نم ہو گئی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ تمہارا بچانا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ گاڑی مکمل تباہ ہو گئی تھی۔ جب ہمیں خبر ملی تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ فرحان خاموشی سے سنتا رہا، مگر اس کی نظریں بار بار کمرے کے مختلف کونوں میں جا رہی تھی، جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا ہو، کوئی ایسا شخص جس کا وہاں ہونا لازمی تھا۔ چند لمحے گزرے تو آخر اس نے وہ سوال کر ہی دیا جو جاگنے کے بعد سے اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ علیزہ کہاں ہے؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شمائلہ بیگم کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ ابھی چند لمحے پہلے جو خوشی نمایاں تھی وہ اچانک مان پڑ گئی۔ انہوں نے نظریں چرائیں اور دوپٹے کا پلو درست کرنے لگی۔ تمہیں ابھی آرام کرنا چاہیے۔ فرحان کی پیشانی پل بل پڑ گئے۔ میں نے کچھ اور پوچھا ہے؟ شمائلہ بیگم خاموش رہی۔ علیزہ کہاں ہے امی؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ اسے میرے ایکسیڈنٹ کا پتہ چل گیا ہوگا نا؟ تم اپنی فکر کرو باران، باقی باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ کہ جواب نہیں ہے۔ فرحان کی آواز کمزور ضرور تھی، مگر اس میں بے چینی واضح تھی۔ وہ کہاں ہے؟ شمائلہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔
ابھی تمہاری حالت ایسی نہیں کہ ان معاملات میں الجھو، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا۔ فارحان نے ماں کو غور سے دیکھا۔ وہ انہیں برسوں سے جانتا تھا۔ جب بھی وہ کسی بات کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی ان کا انداز یہی ہو جاتا۔ دل میں ایک انجانا خوف جنم لینے لگا۔ امی سیدھی بات بتائیں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو وہ یہاں کیوں نہیں ہے؟ فارحان نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں کئی دن سے بے ہوش تھا۔ پھر وہ ایک بار بھی نہیں آئی؟ شمائلہ بیگم کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ یہ شاید وہ جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے جلدی سے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ میں ڈاکٹر کو اطلاع دیتی ہوں کہ تمہیں ہوش آ گیا ہے امی، مگر وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بعد میں بات کریں گے، اور اگلے ہی لمحے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی فارحان نے آنکھیں چھت پر جما دی۔ اس کا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ ماں کے انداز نے اس کے ذہن میں ہزاروں خدشات پیدا کر دیے۔ اگر سب ٹھیک تھا تو علیزہ یہاں کیوں نہیں تھی؟ اگر سب معمول کے مطابق تھا تو اس کا ذکر سنتے ہی ماں کی آواز کیوں بدل گئی تھی؟ وہ جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سوچیں ماضی کی طرف بھٹکنے لگی۔ علیزہ، وہ نام ہی اس کے دل میں عجیب سا سکون بھر دیتا۔ علیزہ اس کی زندگی میں اچانک آئی تھی، مگر پھر اس کی پوری دنیا بن گئی۔ وہ ان کے لمحے میں، وہ ان کے محلے میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی۔ نہ دولت تھی نہ بڑا خاندان، بس ایک سادہ سی زندگی تھی، اور اس سادگی میں ایسی کشش تھی کہ فارحان چاہ کر بھی خود کو اس سے دور نہ رکھ سکا۔ اسے آج بھی وہ پہلا دن یاد تھا جب اس نے علیزہ کو دیکھا۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہسپتال آئی ہوئی تھی، پریشانی کے عالم میں بار بار مختلف کمروں کے چکر لگا رہی تھی۔ ہوا بار بار اسے دوپٹے کو اڑا رہی تھی اور وہ الجھن میں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فارحان اس وقت صرف چند لمحوں کے لیے اسے دیکھ پایا تھا، مگر وہ چند لمحے اس کی پوری زندگی بدل گئے تھے۔ پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، کبھی محلے کی گلی میں، کبھی اسپتال کے باہر، کبھی چھت پر دور سے ایک جھلک، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب فارحان کو یقین ہو گیا کہ وہ علیزہ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اصل امتحان تب شروع ہوا جب اس نے گھر والوں کے سامنے علیزہ کا نام لیا۔ اسے آج بھی وہ شام یاد تھی جب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اس نے پہلی بار اپنی خواہش ظاہر کی، اور اس ایک جملے نے پورے گھر کا ماحول بدل دیا تھا۔ شمائلہ بیگم کے چہرے پر حیرت پھیل گئی تھی، جبکہ اس کے والد کئی لمحوں تک خاموش بیٹھے رہے، جیسے انہیں یقین نہ آیا ہو کہ ان کا بیٹا ایسی بات کر سکتا ہے۔ اور پھر وہ مخالفت شروع ہوئی جس نے فارحان کی زندگی کو ایک نئی آزمائش میں دھکیل دیا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ تم نے اس لڑکی میں ایسا کیا دیکھ لیا؟ شمائلہ بیگم کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ناراضی واضح تھی، جبکہ باقی گھر والے بھی خاموشی تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ تمہارے لیے کتنے رشتے آئے ہیں، کتنے بڑے بڑے خاندان اپنی بیٹیاں دینے کو تیار ہیں، اور تم ہو گے ایک عام سی لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے پر تلے ہو۔ فارحان خاموشی سے سب کی باتیں سنتا رہا۔ اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ اس فیصلے کو قبول نہیں کیا جائے گا، مگر اس نے بھی اپنے دل کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ علیزہ اس کی زندگی کا وہ حصہ بن چکی ہے جس کے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ بڑے خاندان صرف نام سے بڑے نہیں ہوتے بران، خاندان کی عزت بھی دیکھی جاتی ہے، حسب نسب بھی دیکھا جاتا ہے۔ ایک پھوپھی نے طنزیہ انداز میں کہا، تم ایک ڈاکٹر ہو، شہر بھر میں تمہاری عزت ہے، لوگ تمہیں مثال سمجھتے ہیں، اور تم ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو جس کا نہ کوئی مقام ہے نہ اثر و رسوخ۔ فارحان نے پہلی بار نظریں اٹھائیں۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ میرے لیے انسان کی حیثیت اس کے کردار سے بنتی ہے، اس کے گھر کے سائز سے نہیں، اور علیزہ جیسی لڑکی مجھے پوری دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اس کے جواب پر کمرے کا ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ شمائلہ بیگم نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ تم جذبات میں بہہ رہے ہو، چند مہینوں بعد خود پچھتاؤ گے۔ محبت صرف کہانیوں میں اچھی لگتی ہے، زندگی حقیقت سے چلتی ہے۔ بران کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ شاید آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن میری حقیقت بھی علیزہ ہی ہے۔ میں اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس دن گھر میں بہت کچھ کہا گیا تھا، رشتے دار ناراض ہوئے تھے، کئی لوگوں نے تعلقات ختم کرنے کی دھمکیاں دی، مگر فرحان اپنے فیصلے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا، اور آخرکار اس نے سب کی مخالفت کے باوجود علیزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ شادی تو ہو گئی تھی، لیکن علیزہ کو کبھی وہ اپنائیت نہیں مل سکی جس کی وہ حقدار تھی۔ گھر کے ہر کونے میں اسے اجنبیت محسوس ہوتی۔ شمائلہ بیگم کی سرد مہری دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کوئی طنز، کبھی کوئی شکایت، کبھی کوئی ایسی بات جو دل کو زخمی کر جائے، لیکن علیزہ نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی۔ جب بھی فرحان اس کے چہرے پر اداسی دیکھتا اور وجہ پوچھتا تو وہ ہنس کر بات بدل دیتی۔ ہم دونوں ساتھ ہیں نا، پھر اور کیا چاہیے؟ وہ اکثر یہی کہتی تھی۔ دنیا کچھ بھی کہے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی جملے اب بران کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے۔ اسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے اسے ہر گزرتا لمحہ بے چین کر رہا تھا۔ اس کا دل بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، علیزہ کہاں ہے؟ اگر سب ٹھیک ہے تو اس کے پاس کیوں نہیں تھی؟
اگر وہ خیریت سے تھی تو ایک بار بھی اسے دیکھنے کیوں نہیں آئی، اور اگر کوئی مسئلہ تھا تو سب لوگ اس سے کیوں پوچھ رہے تھے؟ یہ سوال اس کے دماغ میں مسلسل گردش کر رہا تھا۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ ایک سینئر ڈاکٹر اندر داخل ہوئے، جبکہ ان کے پیچھے شمائلہ بیگم بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر پریشان ورانہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے قریب آ کر باران کا معائنہ شروع کر دیا۔ لگتا ہے آپ نے واپس آنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ آپ نے واقعی سب کو حیران کر دیا، ڈاکٹر نے دوستانہ انداز میں کہا۔ اتنے شدید حادثے کے بعد اس رفتار سے ہوش میں آ جانا اچھی بات ہے۔ باران نے ان کی بات سنی ضرور، مگر اس کی توجہ کہیں اور تھی۔ اس کی نظریں مسلسل اپنی ماں کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بار بار نظریں چرا رہی تھی، اور یہی چیز اس کے دل میں موجود خدشات کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ڈاکٹر؟ جی بران، مجھے ایک بات جاننی ہے۔ پوچھیے۔ علیزہ کہاں ہے؟ سوال سنتے ہی ڈاکٹر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کی نظریں بے اختیار شمائلہ بیگم کی طرف اٹھی۔ شمائلہ بیگم کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے گھبراہٹ ابھری، لیکن انہوں نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ ڈاکٹر نے گلا صاف کیا۔ آپ کو ابھی آرام کی ضرورت ہے، زیادہ ذہنی دباؤ لینا مناسب نہیں۔ میں آرام بعد میں کر لوں گا، باران نے کمزور آواز میں کہا۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میری بیوی کہاں ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دینے کے بجائے نرس کو اشارہ کیا۔ میڈیسن تیار کریں۔ باران کا دل زور سے دھڑکا۔ کیوں سب لوگ ایک ہی بات دہرا رہے ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ آپ خود کو پریشان نہ کریں، ڈاکٹر نے نرم لہجے میں کہا۔ فی الحال آپ کی صحت سب سے اہم ہے۔ نہیں، باران نے بمشکل سر ہلایا۔ مجھے سچ جانا ہے، ابھی جاننا ہے۔ لیکن اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ زیادہ دیر بحث کر سکے۔ نرس نے خاموشی سے دوا ڈرپ میں شامل کر دی۔ باران نے بے بسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی، خدا کے لیے صرف اتنا بتا دے کہ علیزہ ٹھیک ہے نا؟ شمائلہ بیگم کے لب ہلے، مگر کوئی جواب نہ نکل سکا۔ ان کی خاموشی نے باران کے دل میں ایک عجیب سا خوف بھر دیا۔ چند لمحے بعد دوا نے اثر دکھانا شروع کر دیا۔ اس کی بلکہ آہستہ آہستہ بوجھل ہونے لگی۔ آنکھوں کے سامنے موجود منظر دھندلا پڑنے لگا۔ امی پلیز، اس کی آواز اب سرگوشی سے دھیمی ہو چکی تھی، مگر جواب پھر بھی نہ ملا۔ اندھیرا ایک بار پھر اس کے ارد گرد پھیلنے لگا۔ آخری بار اس نے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہاں کچھ ایسا تھا جس نے اس کے دل کو مزید بے چین کر دیا، جیسے کوئی بڑا راز برسوں سے چھپایا جا رہا ہو، جیسے کوئی ایسی حقیقت موجود ہو جس پر ہر قیمت پر اسے دور رکھا جا رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ شور دوبارہ دھند میں گم ہونے لگا، مگر اس کے دل میں ایک عہد جنم لے چکا تھا۔ جو بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، وہ سچ جان کر رہے گا۔ وہ علیزہ کو تلاش کر کے رہے گا۔ 7 دن گزر چکے تھے، پورے 7 دن، مگر باران کے لیے وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ ہسپتال کے اس کمرے میں گزرا ہوا ہر لمحہ اس پر برسوں جتنا بھاری ثابت ہوا۔ جسم کے زخم آہستہ آہستہ منجمد ہو چکے۔ ٹانگوں میں پہلے سے زیادہ طاقت محسوس ہونے لگی تھی۔ سر کا درد بھی اب پہلے جیسا شدید نہیں رہا، مگر دل کے اندر جو بے چینی جنم لے چکی تھی وہ ہر نئے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ صبح آنکھ کھولتا تو سب سے پہلے دروازے کی طرف دیکھتا، رات ہوتا تو آخری نظر بھی دروازے پر ڈال کر آنکھیں بند کرتا۔ اسے یقین تھا کہ علیزہ ضرور آئے گی، وہ چاہے کتنی دیر کو کر دے، مگر آئے گی ضرور، کیونکہ وہ علیزہ کو جانتا تھا۔ کم از کم اسے یہی گمان تھا۔ کوئی لڑکی جو اس کی معمولی بخار پر رات بھر جاگتی رہتی، اس کے ہسپتال سے دیر سے واپس آنے پر پریشان ہو جاتی، جو ایک دن اس کی آواز نہ سننے تو بار بار فون کرتی، وہ کیسے ممکن تھا کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد ایک بار بھی اسے دیکھنے نہ آئے؟ مگر دن گزرتے گئے اور علیزہ نہیں آئی۔ ہر بار جب وہ شمائلہ بیگم سے پوچھتا تو اسے نیا جواب ملتا۔ کبھی کہا جاتا کہ وہ شدید ذہنی دباؤ میں ہے، کبھی بتایا جاتا کہ وہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کبھی کہا جاتا کہ ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ باران ہر جواب سن کر خاموش ہو جاتا، مگر اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ رات کے وقت جب کمرے کی روشنیاں مدھم ہو جاتی اور ارد گرد خاموشی چھا جاتی تو اس کے ذہن میں عجیب عجیب سوالات جنم لینے لگتے۔ اگر علیزہ مجھ سے محبت کرتی ہے تو وہ کہاں ہے؟ اگر اسے میری فکر ہے تو وہ کیوں نہیں آئی؟ اگر وہ بیمار ہے تو مجھے کسی نے اس سے بات کیوں نہیں کروائی؟ ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جب ڈاکٹر نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ ہسپتال سے نکلتے وقت اس کے دل میں عجیب سا جوش تھا۔ وہ مسلسل ایک ہی بات سوچ رہا تھا، اب علیزہ سامنے ہوگی، اب سارے شکوے ختم ہو جائیں گے، اور وہ اس سے ناراضی بھی ظاہر کرے گا اور اسے گلے بھی لگا لے گا۔ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے جب اسے گاڑی تک لایا جا رہا تھا تو اس کی نظریں بار بار ارد گرد گھوم رہی تھی، شاید وہ آخری لمحے میں کہیں دکھائی دے، مگر ایسا نہ ہوا۔ پورے سفر کے دوران وہ خاموش رہا۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر تھیں، لیکن ذہن صرف علیزہ کے گرد گھوم رہا تھا۔ گھر کا مرکزی دروازہ کھلا تو ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ احساس مان پڑ گیا۔ گھر ویسا ہی تھا، فرنیچر وہی تھا، دیواریں وہی تھیں، سب کچھ اپنی جگہ موجود تھا، لیکن پھر بھی کچھ غائب تھا۔ کوئی ایسی چیز جو اس گھر کی روح تھی،
علیزے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ فاران کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ اس نے پورے لاؤنج پر نظر دوڑائی، پھر اپنی ماں اور بہنوں کی طرف دیکھا جو غیر معمولی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ سب کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ امی، علیزے کہاں ہے؟ اس نے آخرکار سوال کر ہی لیا۔ شمالہ بیگم کے چہرے کے رنگ بدلے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا، پھر آہستہ آہستہ باران کے قریب آ بیٹھی اور بولی، میرے بچے، پہلے تم سکون سے بیٹھ جاؤ، ابھی تم بہت کمزور ہو۔ باران نے بے صبری سے کہا، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ وہ کہاں ہے، میں ایک ہفتے سے اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں۔ شمائلہ بیگم نے گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بہت مشکل بات کہنے جا رہی ہوں۔ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سننے کے لیے انسان کو خود کو مضبوط بنانا پڑتا ہے۔ باران کا دل دھڑکا۔ امی سیدھی بات کریں۔ وہ خاموش رہی اور باران کی بے چینی اب خوف میں بدلنے لگی۔ کیا علیزہ کو کچھ ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، وہ زندہ ہے۔ باران نے پوچھا، تو پھر کہاں ہے؟ شمائلہ بیگم نے نظریں جھکا لی، وہ اس گھر میں نہیں۔ باران کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ مطلب؟ انہوں نے کہا، وہ جا چکی ہے۔ یہ سن کر باران چند لمحوں تک خاموش رہ گیا، جیسے الفاظ اس کے سمجھ میں نہیں آئے۔ کہ وہ جا چکی ہے؟ کہاں؟ اس سوال کے جواب میں شمائلہ بیگم نے جو کچھ کہا اس نے باران کی وجہ سے جیسے جان نکال دی۔ وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی؟ باران نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ناممکن۔ انہوں نے کہا، یہی سچ ہے۔ باران بولا، نہیں، علیزہ ایسا نہیں کر سکتی۔ شمائلہ بیگم نے مصنوعی افسوس سے سر ہلایا۔ شاید ہم سب اسی غلط فہمی میں تھے۔ باران کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، شمائلہ بیگم نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ کاش میں جھوٹ بول رہی ہوتی، لیکن افسوس حقیقت اس سے بھی زیادہ تلخ ہے۔ باران ساکت بیٹھا رہا اور وہ بولتی چلی گئی۔ اس رات جب تمہارا حادثہ ہوا تھا اور ڈاکٹر تمہاری حالت کے بارے میں بدترین خدشات ظاہر کر رہے تھے، اسی رات علیزہ کا رویہ بدل گیا۔ باران نے کہا، نہیں۔ وہ کہنے لگی، اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنی پوری زندگی ایک بیمار شخص کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر تم ٹھیک نہ ہوئے تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہر لفظ باران کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے گھر چھوڑ دیا، اپنا سامان سمیٹا اور چلی گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ باران کی آنکھیں پھیل گئی۔ جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے، شمائلہ بیگم نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، اسے تمہاری محبت کا واسطہ دیا، اسے یاد دلایا کہ تم نے اس کے لیے سب سے لڑائی مول لی تھی، مگر وہ نہیں رکی۔ باران کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹنے لگا۔ اسے یاد آیا علیزہ کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ، وہ وعدے، وہ خواب، وہ باتیں جہاں وہ کہتی تھی، آپ ہمیشہ میرے ہیں اور میرے ہی رہیں گے اور میں ہمیشہ آپ کی۔ وہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ پھر کیا سب جھوٹ تھا؟ کیا وہ صرف ایک دھوکہ تھا؟ اور کیا محبت واقعی اتنی کمزور تھی؟ باران نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شمائلہ بیگم خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی، جبکہ ان کے بولے ہوئے ہر جملے نے باران کے دل میں زہر گھول دیا۔ اس دن باران نے پہلی بار خود کو مکمل تنہا محسوس کیا۔ حادثے نے اس کا جسم زخمی کیا تھا، مگر اس خبر نے اس کی روح تک کو زخمی کر دیا۔ اس رات وہ دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھا رہا اور ہر چیز میں علیزہ کی یاد موجود تھی۔ پردے، کتابیں، بالکنی، دیوار پر لگی تصاویر، ہر چیز اسے ماضی میں لے جا رہی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر کچھ بدلنے لگا۔ غم نے غصے کی شکل اختیار کر لی، محبت نے نفرت کا روپ دھار لیا اور انتظار نے انتقام جیسی سختی پیدا کر دی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ اب کبھی علیزہ کا نام اپنی زندگی پر اثر انداز نہیں ہونے دے گا۔ وہ اپنی کمزوری کو طاقت بنائے گا اور وہ دنیا کو دکھائے گا کہ اسے توڑنا آسان نہیں۔ اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ اگلے چند سالوں بعد باران نے خود کو مکمل طور پر اپنے پیشے کے حوالے کر دیا۔ دن رات محنت کی، نیند قربان کی، سکون چھوڑ دیا، صرف ایک مقصد باقی رہ گیا تھا، کامیابی۔ وقت گزرتا گیا اور باران شہر کے بہترین گائنیکالوجسٹ کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ اس کے نام پر لوگوں کو اعتماد تھا، اس کی مہارت کی مثالیں دی جاتی، اس کی کامیابیوں کے چرچے ہوتے، مگر اس تمام کامیابی کے باوجود اس کے اندر ایک ویران شہر آباد تھا، ایک ایسا شہر جہاں کبھی محبت رہتی تھی اور اب صرف خاموشی تھی، صرف تلخ تھی، صرف ایک نام سے جڑی نفرت تھی، علیزہ۔ وہ نام جسے وہ بھولنا چاہتا تھا، مگر جو اس کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں ہمیشہ زندہ رہا۔ اور آج پورے 9 مہینے بعد قسمت نے ایک بار پھر باران کو اسی موڑ پر لا کر کھڑا کیا جہاں سے اس کی زندگی بکھرنا شروع ہوئی تھی۔ رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ ہسپتال کی میٹرنیٹی بلاک میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ نرسیں مسلسل ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی، جبکہ کمرے میں موجود ہر شخص کی توجہ ایک ہی طرف مرکوز تھی، اس بیڈ کی طرف جہاں علیزہ درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ اس کی ہر سسکی، ہر کرا، ہر چیز باران کے سینے پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح لگ رہی تھی۔ 9 مہینے تک اس نے خود کو یہی یقین دلایا تھا کہ علیزہ اس کی زندگی کا بند باب ہے۔ وہ خود غرض تھی، بے وفا تھی اور اس کے دل میں اس کے لیے اب کچھ باقی نہیں رہا۔
اس نے اپنی ساری محبت دفن کر دی، اپنی ساری یادوں کو دل کے کسی اندھیرے کونے میں قید کر لیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اب کوئی چیز اسے کمزور نہیں کر سکتی، مگر آج جب قسمت نے اچانک علیزے کو اس حال میں اس کے سامنے لا کھڑا کیا تو اس کے سارے یقین ٹوٹ گئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے گزشتہ 9 مہینوں میں بنائی گئی نفرت کی پوری عمارت ایک لمحے میں زمین بوس ہو گئی۔ اس کی نظریں بار بار علیزے کے سرد چہرے پر جا رہی تھی۔ وہ بے حد کمزور دکھائی دے رہی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمایاں تھے، چہرے پر تھکن اور اذیت کے گہرے آثار موجود تھے۔ فارہان کے ذہن میں ہزاروں سوال ایک ساتھ جنم لے رہے تھے۔ اگر وہ واقعی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی تو پھر آج اس حال میں کیوں تھی یہاں؟ اگر وہ خوش تھی تو اس کی آنکھوں میں اتنا دکھ کیوں تھا؟ اور سب سے بڑا سوال، یہ بچہ کس کا تھا؟ کیا علیزہ اس وقت حاملہ تھی جب وہ حادثے کے بعد زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہو، یا پھر واقعی وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی تھی اور یہ بچہ اس نئی زندگی کی نشانی تھا؟ برہان جتنا سوچتا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ پھر اسے وہ عورت یاد آئی جس نے چند لمحے پہلے ایک معصوم جان کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مٹانے کی بات کی۔ وہ کون تھی؟ اس کے علیزے سے کیا دشمنی تھی؟ اور آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک عورت ایک نومولود بچے کے وجود سے اس طرح نفرت کر رہی تھی؟ یہ سب سوال باران کے ذہن میں کسی طوفان کی طرح گردش کر رہے تھے۔ اسی دوران اس کے ہاتھوں میں موجود ننھا سا وجود بے چین ہو کر رونے لگا۔ باران کی توجہ فوراً بچے کی طرف چلی گئی۔ ننھے ننھے ہاتھ، بند پلکیں، سرخ سا معصوم چہرہ اور زندگی کی پہلی سانسوں کے ساتھ گونجتی ہوئی رونے کی آواز۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس معصوم وجود کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دنیا میں قدم رکھتے ہی اس کے وجود پر کتنے سوال اٹھ چکے، کتنے الزامات اس کے حصے میں آ چکے اور کتنی نفرتیں اس کے گرد بن دی گئی تھیں۔ باران کے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ایک گرم آنسو اس کے گال سے پھسلتا ہوا اس بچے کے ماتھے پر جا گرا۔ اس نے فوراً نظریں بند کر لی۔ اس کے دل کے زخم ایک بار پھر تازہ ہو چکے تھے۔ وہ زخم جنہیں وہ بڑی مشکل سے بھرنے کی کوشش کر رہا تھا آج پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ رچنے لگے۔ ایک طرف علیزہ تھی، وہ عورت جس کے نام سے اس نے نفرت کرنا سیکھ لیا تھا، اور دوسری طرف یہ معصوم بچہ تھا جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اس دنیا میں آ گیا تھا۔ فارہان سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس احساس کو اہمیت دے، اپنے دل میں موجود برسوں کی تلخی کو یا اس ننھی جان کے لیے اٹھنے والی بے اختیار شفقت کو۔ اس نے آہستہ سے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا، ننھا سا وجود اس کے بازوؤں میں سمٹ گیا۔ فارہان کے بند آنکھوں کے پیچھے ماضی، حال اور مستقبل تینوں ایک دوسرے میں گٹ مٹ ہو چکے تھے۔ 9 مہینے پہلے ختم ہونے والی کہانی آج دوبارہ اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس بار پہلے سے کہیں زیادہ الجھی ہوئی، زیادہ دردناک اور زیادہ خطرناک، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اصل حقیقت ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ لیبر روم میں اب پہلے جیسا شور باقی نہیں رہا تھا۔ چند لمحے پہلے تک جو فضا شیخوں اور بھاگ دوڑ سے بھری ہوئی تھی، اب وہاں ایک عجیب سے خاموشی نے ڈیرے جما لیے تھے۔ مشینوں کی ہلکی ہلکی آوازیں اور کمرے میں پھیلی تواؤں کی مہک اس خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ فارہان کچھ لمحے اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اس کی نظریں کبھی جھولے میں لیٹے بچے پر جاتی اور کبھی علیزہ کے زرد چہرے پر ٹھہر جاتی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا بدل چکی ہے، جیسے وہ اچانک کسی ایسے سچ کے دروازے پر آ کھڑا ہوا جس کے پیچھے برسوں کی تاریکی چھپی ہوئی تھی۔ نرسیں ضروری کام مکمل کر کے باہر جا چکی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں صرف 2 انسان رہ گئے تھے، 2 ایسے انسان جن کے درمیان 9 مہینوں کی دوری، غلط فہمیاں، درد اور بے شمار ان کہے سوال کھڑے تھے۔ باران آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی مگر آنکھوں میں طوفان برپا تھا۔ علیزہ نے بمشکل پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کمزوری صاف نمایاں تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی جو شاید وقت بھی نہ مٹا سکا۔ تم واقعی یہاں ہو؟ باران کے لبوں سے دھیمی آواز نکلی۔ مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ ہم اس طرح دوبارہ ملیں گے۔ علیزہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ شاید مجھے بھی نہیں لگا تھا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ باران نے گہرا سانس لیا، پھر جیسے برسوں سے سینے میں دفن سوال ہونٹوں تک آ گیا۔ کیوں؟ صرف ایک لفظ، مگر اس ایک لفظ میں 9 مہینوں کی عزت چھپی تھی۔ کیوں چلی گئی تھی تم؟ علیزہ کی پلکیں لرز گئی۔ میں نہیں گئی تھی، اس نے ٹوٹی آواز میں کہا، مجھے بھیجا گیا تھا۔ باران کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب؟ علیزہ نے نظریں جھکا لی۔ شاید آج پہلی بار اسے سب کچھ کہنا تھا، وہ سب جو برسوں سے اس کے دل میں قید تھا۔ آپ کو ہمیشہ لگتا رہا کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف تھی۔ آپ کے گھر میں مجھے کبھی قبول نہیں کیا گیا۔ آپ کے سامنے سب ٹھیک رہتا مگر آپ کے جاتے ہی ماحول بدل جاتا، ہر دن ایک آزمائش بن جاتا، ہر دن مجھے یہ احساس دلایا جاتا کہ میں اس گھر کا حصہ نہیں ہوں۔ باران کی آنکھوں میں بے یقینی ابھرنے لگی۔ علیزہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں خاموش رہی کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ اپنے گھر والوں سے دور ہو جائیں۔ میں سوچتی تھی وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ باران کے اندر جیسے کچھ ٹوٹنے لگا۔
اور پھر وہ رات آ گئی۔ علیزی کی آواز بھر آئی، جس رات آپ کا حادثہ ہوا۔ کمرے میں خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ میں آپ کو دیکھنے جانا چاہتی تھی، صرف ایک بار، صرف ایک لمحے کے لیے، مگر مجھے جانے نہیں دیا گیا۔ مجھے یہ کہا گیا کہ اب میری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں رہی۔ فرحان نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہر لفظ اس کے دل پر بوجھ بن کر گزرا۔ علیزہ بولتی گئی، میں ساری رات سڑکوں پر روتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں، کس سے مدد مانگوں۔ میرے پاس نہ پیسے تھے نہ سہارا، بس ایک امید تھی کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کئی بار اسپتال آئی، کئی بار کوشش کی کہ آپ سے مل سکوں، مگر ہر بار مجھے واپس بھیج دیا گیا۔ فرحان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی دنیا الٹ رہی ہو، جیسے وہ سچ جس پر اس نے اپنی نفرت کی بنیاد رکھی تھی دراصل جھوٹ تھا۔ اور یہ بچہ؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ علیزی کی نظریں جھولے کی طرف اٹھ گئی، ان میں پہلی بار ہلکی سے چمک ابھری۔ یہ آپ کی امانت ہے بران۔ فرحان کے وجود میں سنسنی توڑ گئی۔ اس نے بھی اختیار جھولے کی طرف دیکھا۔ ننھا سا وجود سکون سے سو رہا تھا، جیسے اسے دنیا کے کسی جھگڑے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ فرحان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر دوسرا۔ آخر وہ جھولے کے قریب پہنچ گیا۔ چند لمحے خاموشی سے بچے کو دیکھتا رہا، پھر لرز سے ہاتھوں سے اسے اٹھا لیا۔ ننھے وجود نے ہلکی سی جنبش کی اور پھر خاموش ہو گیا۔ فرحان کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں نے تمہیں سنے بغیر فیصلہ سنا دیا، میں نے تمہیں قصوروار سمجھ لیا۔ علیزہ نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ درد صرف آپ کو نہیں ہوا باران، میں بھی ہر دن مرتی رہی ہوں۔ یہ سن کر باران کی نظریں جھک گئی۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ صرف پچھتا سکتا تھا، صرف افسوس کر سکتا تھا۔ وہ بیٹھ کے قریب آیا اور بچے کو احتیاط سے علیزہ کے پاس لٹا دیا۔ بچے نے فوراً اپنی ماں کی موجودگی محسوس کر لی اور سکون سے کروٹ لی۔ یہ منظر دیکھ کر باران کی آنکھیں دوبارہ بھیگ گئیں۔ مجھے نہیں معلوم میں تمہارے ان 9 مہینوں کا حساب کیسے چکا سکوں گا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اب میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ علیزہ خاموش رہی۔ باران نے پہلی بار پوری سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں ماضی نہیں بدل سکتا، مگر آنے والا وقت بدلنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہوں۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس خاموشی میں برسوں بعد ایک امید نے جنم لیا تھا، ایک کمزور سی امید جو شاید وقت کے ساتھ مضبوط ہو سکتی تھی، یا شاید نہیں، کیونکہ کچھ زخم بھر تو جاتے ہیں مگر ان کے نشان ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ اسپتال سے واپسی کا راستہ باران کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر گزرتے منظر دھندلے دھندلے دکھائی دے رہے تھے، مگر اس کے ذہن میں چلنے والے خیالات بالکل واضح تھے۔ ایک بازو میں اس کا ننھا سا بیٹا سکون سے سو رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس نے علیزہ کی انگلیاں اسے شدت سے تھام رکھی تھی، جیسے برسوں کی کھوئی ہوئی کوئی امانت واپس ملی ہو۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھتا اور پھر نظریں چرا لیتا۔ شرمندگی اب بھی اس کے دل پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ علیزہ خاموش تھی، اس کے چہرے پر کمزوریاں نمایاں تھی، مگر آنکھوں میں پہلی بار ایک الگ سا اطمینان تھا، شاید اس لیے کہ آج 9 مہینے بعد اس نے اپنے بچے کے باپ کا ساتھ نصیب ہوا۔ وہ تنہا نہیں تھی۔ گاڑی جب گھر کے وسیع پورچ میں داخل ہوئی تو ملازمین فوراً متوجہ ہو گئے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آج اس گھر میں ایسا طوفان آنے والا ہے جو برسوں تک یاد رکھے گا۔ اندر لاؤنج میں شمائلہ بیگم حسب معمول بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر وہی غرور اور اطمینان موجود تھا جو گزشتہ مہینوں سے ان کا حصہ بن چکا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ علیزہ اب ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل چکی ہے، مگر اگلے ہی لفظ ان کا سارا یقین بکھر گیا۔ انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا اور ان کے ہاتھوں سے چائے کا کپ تقریباً چھوٹ گیا۔ باران اندر داخل ہو رہا تھا، اس کے ساتھ علیزہ تھی اور اس کی باہوں میں ایک ننھا سا بچہ موجود تھا۔ شمائلہ بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، ان کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا، جیسے کسی نے ان کے وجود سے سارا خون کھینچ لیا ہو۔ فرحان خاموشی سے آگے بڑھا۔ اس نے علیزہ کو احتیاط سے صوفے پہ بٹھایا، پھر بچے کو اس کی گود میں دیا اور سیدھا اپنی ماں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ فرحان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شمائلہ بیگم کی آواز کانپ رہی تھی۔ فرحان نے چند لمحے انہیں دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، آج پہلی بار میں بھی یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ شمائلہ بیگم کا دل زور سے دھڑکا۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھی۔ سمجھ جائیں گی، کیونکہ اب سچ میرے سامنے آ چکا ہے اور اب مزید کسی جھوٹ کی ضرورت نہیں رہی۔ شمائلہ بیگم کی نظریں بے اختیار علیزہ کی طرف اٹھی، جو خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی نے تمہیں میرے خلاف کر دیا، میں جانتی ہوں ایک دن یہی ہوگا۔ فرحان کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ نہیں ماں، میرے خلاف کسی نے کچھ نہیں کیا، بلکہ میری آنکھوں پہ سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس عورت کو میں نے بے وفا سمجھتا رہا وہ بے قصور نکلی، اور جن پر میں نے اندھا اعتماد کیا وہی میری زندگی برباد کرنے والے نکلے۔ شمائلہ بیگم ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ فرحان نے تلخی سے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ آپ جانتی ہے میرے 9 مہینے کیسے گزارے ہیں؟ ہر دن نفرت میں جلا ہوں، ہر رات یہ سوچ کر سویا ہوں کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی
اور آج پتہ چلا کہ اسے تو دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ شمائلہ بیگم نے لب کھولے مگر الفاظ ساتھ نہ دے سکے۔ باران کی آواز بھر آ گئی۔ اس رات اپنے زندگی اور موت کے درمیان متعلق اپنی بیوی سڑکوں پر اکیلی پھر رہی تھی اور میرے بچے کی ماں در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، صرف اس لیے کیونکہ اس کا جو مجھ سے محبت کرنا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں ڈاکٹر ہوں ماں، لوگوں کے زخم پڑتا ہوں، لیکن آج احساس ہوا کہ سب سے بڑا زخم میرے اپنے گھر میں لگا ہوا تھا اور مجھے خبر تک نہیں ہوئی۔ شمائلہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے جو کیا تمہارے بھلے کے لیے کیا باران۔ بھلا؟ باران ہنس پڑا مگر اس ہنسی میں درد تھا۔ اگر یہی بھلا تھا تو دشمنی کس چیز کی کہتے؟ شمائلہ بیگم خاموش ہو گئی۔ باران نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ نے مجھے صرف علی سے نہیں چھینی تھی، آپ نے مجھے میرا بچہ چھین لیا تھا، اس کی پہلی دھڑکن، اس کی پہلی حرکت، اس کی پیدائش کے 9 مہینے، سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ اور سب سے بڑی بات، آپ نے مجھ سے میرا اعتماد چھین لیا۔ یہ سن کر شمائلہ بیگم کے آنسو تیز ہو گئے۔ باران نے مڑ کر ملازم کو اشارہ کیا۔ چند لمحوں بعد سوٹ کیس اندر لائے گئے۔ شمائلہ بیگم گھبرا گئی۔ یہ سامان کیوں لائے جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم جا رہے ہیں۔ ان کی سانسیں رک گئیں۔ کیا مطلب؟ میں علیزہ اور اپنے بیٹے کو لے کر اس گھر سے جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ نہیں باران، تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے کرنا پڑے گا۔ باران کا لہجہ مضبوط تھا۔ اگر میں یہاں رہا تو میرے دل میں آپ کے لیے احترام باقی نہیں رہے گا، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ تم اپنی ماں کو چھوڑ دو گے؟ باران کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں آپ کو نہیں چھوڑ رہا، میں صرف اپنے خاندان کو بچا رہا ہوں۔ اس نے علیزہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ علیزہ آہستہ سے کھڑی ہوئی اور اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ باران نے آخری بار اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ آپ میری ماں ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ آپ کی عزت میرے دل میں رہے گی، آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، لیکن میرا گھر اب وہاں ہوگا جہاں میری بیوی کے آنسوؤں کی یادیں نہ ہوں۔ شمائلہ بیگم خاموش کھڑی رہی۔ باران نے دھیرے سے کہا، خدا حافظ ماں، دعا کیجیے گا کہ میں اپنی بکھری ہوئی دنیا دوبارہ جوڑ سکوں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور علیزہ کے ساتھ باہر کی طرف چل پڑا۔ شمائلہ بیگم دروازے میں کھڑی انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ انسان کبھی کبھی سب کچھ حاصل کر کے بھی سب کچھ ہار جاتا ہے، اور آج وہ اپنی ضد کی قیمت اپنے بیٹے کی جدائی کی صورت میں ادا کر رہی تھی۔ چند گھنٹے بیت چکے تھے۔ شہر کی روشنیاں رات کے سیاہ آنچل میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھی۔ 10ویں منزل پر موجود باران کے نئے اپارٹمنٹ کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے باہر کا منظر کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ آسمان پر بادلوں کی نرم چادر پھیلی ہوئی تھی اور بارش کی بوندیں شیشوں سے ٹکرا کر ایک ایسی مدھر لے پیدا کر رہی تھی جو دل کے شور کو آہستہ آہستہ خاموش کر رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، فضا میں تازہ کافی کی خوشبو گھلی ہوئی تھی، اور ہر طرف ایک ایسا سکون تھا جو برسوں کے عذاب کے بعد نصیب ہوا۔ علیزہ بیڈ کے ساتھ لگے نرم کشنوں کے سہارے بیٹھی تھی۔ اس کی گود کے قریب ننھا سا وجود گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بند تھے اور سانسیں ایک نرم ردھم کے ساتھ چل رہی تھی۔ علیزہ کی نظریں بار بار اپنے بیٹے کے چہرے پر جا کر رک رہی تھی، پھر وہ خاموشی سے اسے دیکھ کر مسکرا دیتی۔ اس کے لیے یہ منظر کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ 9 ماہ پہلے وہ تنہا تھا، بے آسرا تھا، خوفزدہ تھی۔ ہر رات اسے یہ ڈر کھائے جا رہا تھا کہ آنے والا کل اس سے اس کی آخری امید بھی چھین لے گا، لیکن آج اس کے پاس اس کا بچہ تھا، اس کا گھر تھا، اور وہ شخص تھا جس سے محبت کرتے کرتے اس نے پوری زندگی گزار دینے کا خواب دیکھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ باران اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2 مگ تھے جن سے اٹھتی بھاپ ماحول کو مزید گرم کر رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے ایک مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دوسرے کو ہاتھ میں پکڑے علیزہ کے قریب آ بیٹھا۔ کچھ لمحوں تک دونوں نے ایک دوسرے کو بغیر کچھ کہے دیکھا۔ کبھی کبھی خاموشیاں لفظوں سے زیادہ باتیں کر لیتی ہیں۔ باران نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور علیزہ کے چہرے پر بکھری ایک لٹ کو کان کے پیچھے کر دیا۔ علیزہ نے نظریں جھکا لی اور ایک لمس میں اتنی محبت تھی کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ باران نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ علیزہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ نیند آتی ہے لیکن ڈر لگتا ہے۔ کیسا ڈر؟ باران نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ علیزہ کی نظریں شیشے پر پھسلتی بارش کی بوندوں پر جم گئی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں آنکھ بند کروں گی اور سب ختم ہو جائے گا۔ یہ گھر، یہ سکون، آپ، میرا بیٹا، سب خواب نکلے گا، اور میں پھر اسی اندھیرے کمرے میں جاگوں گی جہاں صرف تنہائی میرا انتظار کرتی تھی۔ باران کا دل بھر آیا۔ اس نے فوراً علیزہ کا ہاتھ اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لیا، پھر بہت دھیرے سے بولا، میری طرف دیکھو علیزہ۔ علیزہ نے نظریں اٹھائیں۔ باران کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ اگر پوری دنیا دوبارہ میرے سامنے کھڑی ہو جائے اور مجھے ایک بار پھر تمہارے اور دنیا کے درمیان انتخاب کرنا پڑے تو میں ہر بار تمہیں چنوں گا۔ اگر وقت پلٹ جائے تو بھی تمہیں چنوں گا۔ اگر زندگی دوبارہ شروع ہو تو بھی،
تمہیں چنوں گا، اور اگر موت میرے سامنے کھڑی ہو تب بھی آخری سانس تک تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ علیزے کے لب کانپ گئے، اس کے پلکوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر بہہ گیا۔ باران نے فوراً وہ آنسو اپنی انگلی سے صاف کر دیا۔ اب اور نہیں رونا، بہت رو چکی ہو تم، بہت برداشت کر چکی ہو، اب تمہاری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ علیزہ خاموشی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ باران نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، جیسے کوئی اپنی سب سے قیمتی امانت کو محفوظ کر لیتا ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف بارش کی آواز تھی اور دو دلوں کی دھڑکنیں تھی جو برسوں بعد ایک ہی ردم میں دھڑک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ننھے وجود نے ہلکی سی جنبش کی، دونوں فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ باران نے جھک کر اپنے بیٹے کو اٹھا لیا۔ بچہ نیند میں ہی ہلکا سا مسکرایا اور باران کا دل جسے پگھل گیا۔ اس نے بچے کے ماتھے پر لمبا سا بوسہ دیا۔ جانتی ہو علیزے، میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں بچوں کو اس دنیا میں آتے دیکھا ہے، لیکن جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو دل نے عجیب سی گواہی دی تھی۔ ایسا لگا جیسے میرا اپنا دل میرے ہاتھوں میں دھڑک رہا ہو۔ علیزہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ باران نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور مسکرا کر بولا، اس کا نام میں پہلے ہی سوچ چکا ہوں۔ علیزہ کی آنکھوں میں تجسس ابھرا۔ کیا؟ باران نے ننھے وجود کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، آیان، کیونکہ یہ صرف ہمارا بیٹا نہیں ہے، یہ ہماری دعاؤں کا جواب ہے، ہماری آزمائشوں کے بعد ملنے والی رحمت ہے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا معاوضہ۔ علیزہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ آیان، اس نے آہستہ سے نام دہرایا اور پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ باہر بارش مزید تیز ہو گئی تھی، مگر اندر ایک ایسی بہار اتر آئی تھی جسے کوئی خزاں کبھی چھین نہیں سکتی۔ باران نے علیزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، پھر آنکھیں بند کر کے سرگوشی کی۔ تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہو علیزہ، اور میں ہر دن اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے تمہیں میری قسمت میں لکھا۔ علیزہ نے بھیگتی پلکوں کے ساتھ اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں نے کبھی آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑا باران، ایک دن بھی نہیں، ایک لمحہ بھی نہیں۔ باران نے اسے مزید مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، بارش کی آواز مدھم پڑنے لگی اور افق سے کسی کونے میں ایک نئی صبح جنم لے رہی تھی۔ وہ صبح جو درد کی نہیں تھی، جدائی کی نہیں تھی، نفرت کی نہیں تھی، بلکہ محبت کی تھی، وفا کی تھی، اور ایک ایسے گھر کی تھی جہاں اب صرف 3 دل بستے تھے، باران، علیزہ اور ان کی محبت کی سب سے خوبصورت نشانی، آیان۔